تو آج جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، یقین کریں جب میں آپ کو دیکھتا ہوں، جب میں سنتا ہوں تو میرے جسم کا لوں لوں آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اور میری طبیعت میں مبالغہ نہیں ہے، میں جینوئن اتھینٹک دو ٹوک بات کرتا ہوں، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے آپ کے یہ پروگرام دیکھ کے، جس طرح مختلف مکاتب فکر کے علماء کو بلاتے ہیں، پھر ان کی آراء لیتے ہیں، تو یہ بہت اچھی چیز ہے جو لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے۔ باقی بات رہ گئی پاک سیدہ کے حوالے سے، یہ ایک ایسی شخصیت ہے اویس بھائی، میں آپ کو جرمن بات بتاتا ہوں، 40 سال مجھے ہو گئے، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے سمندروں میں گوتے لگائے ہیں، ماشاءاللہ۔ میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، آقا علیہ السلام کی حدیث کا مطالعہ کیا، 25 سے زائد اہل بیت اطہار کی عظمت پہ میں کتابیں لکھ چکا ہوں، لاکھوں احادیث مصطفیٰ کے سمندروں میں میں نے گوتے لگائے، واللہ باللہ تاللہ مجھے پاک سیدہ کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسی ہستی تھی، یہ دنیا میں کس رنگ میں آئی، یہ دنیا میں کس روپ میں آئی۔ آپ کی سیرت کو پڑھا میں تو میں دنگ رہ گیا، کیا آج کل کے ایسے حالات میں، ایسے ایٹماسفیئر میں، آج کے اس زمانے میں ایسی سیرت جو قیامت تک آنے والی جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے وہ مثل راہ بن گئی ہے۔ اور پاک سیدہ کی جہاں تک میں، آپ نے کہا کہ امت میں اور مسلمانوں میں یا پوری کائنات میں آپ کا کیا سٹیٹس ہے، کیا مقام اور مرتبہ ہے، میں ایک ہی جملے میں کہتا ہوں، صرف نبوت اور رسالت کو نکال دیں، اس کو چھوڑ کے باقی سر سے پاؤں تک جو پوری کائنات میں تاجدار کائنات جو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جو پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی، سب سے اعلیٰ پرسنالٹی ہیں، اگر کسی نے دوسرا محمد دیکھنا ہو نا تو پاک بطول فاطمہ زہرا کو دیکھ لو۔ اللہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری اماں جان کہہ رہی، وہ کہتی ہے کہ جب یہ بخاری میں بھی روایت موجود ہے کہ میرے گھر میں، میرے حجرہ میں آقا علیہ السلام کی تمام ازواج ہم جمع تھی، تمام کی تمام، ایک بھی غیر حاضر نہیں تھی، یکا یک سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ چلتی ہوئی تشریف لے آئی۔ آپ فرماتی اللہ کی عزت کی قسم یوں لگ رہا تھا جیسے مصطفیٰ ہے، یعنی خرام ناز مصطفیٰ جیسا، انداز تکلم مصطفیٰ جیسا، انداز گفتگو مصطفیٰ جیسا، خرام ناز مصطفیٰ جیسا، الفاظ کا انتخاب مصطفیٰ جیسا، مسکان مصطفیٰ جیسی، جب بولتی کلام مصطفیٰ جیسا۔ آپ فرماتی اللہ کی عزت کی قسم یوں لگتا تھا جیسے پاک محمد آ گئے۔ تو اس حضور کی اس امت میں جو پاک سیدہ کا سٹیٹس ہے وہ بالکل وہی سٹیٹس ہے جو اس امت میں تاجدار کائنات کا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ترمذی میں، بلکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے جو لوگ مجھے سنتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ حوالہ جات کی کمی نہیں ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ جو جملہ ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس پہ غور کریں، یعنی حضور علیہ السلام کل ہیں، پاک سیدہ اس کل کا جز ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتیں ہیں نا، اگر ایک ایک سورہ کو بندہ الگ کرے، آپ کو میں سورہ کوثر پکڑا دوں، کسی کو سورہ بقرہ، کسی کو انفال، کسی کو احزاب، کسی کو ناس، کسی کو فیل، تو وہ قرآن کے الگ الگ جز ہیں۔ ایسا ہی یعنی کہ سورہ کوثر دیکھیں، قرآن کا جز ہے نا، کل قرآن تو نہیں ہے نا۔ اگر میں کسی کو کہوں کہ بھائی یہ سورہ کوثر ہے، اس کو زمین پہ رکھ دو، تو وہ آگے سے کہیں گے بھائی یہ کیسی بات کر دی آپ نے، یہ تو قرآن کا ٹکڑا ہے۔ میں کہوں گا بھائی قرآن کا ٹکڑا اور جز ہی ہے، کل قرآن تو نہیں ہے نا۔ وہ کہیں گے جس طرح کل کی تعظیم اور توقیر ہے، اس کے آداب ہیں، اسی طرح جز کے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کل پاک مصطفیٰ کی تعظیم اور توقیر ہے، اسی طرح پاک سیدہ جو کہ حضور کا بدع ہیں، حضور کا جز ہیں، ٹکڑا ہیں، بالکل اسی طرح تعظیم ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی میں دلیل دیتا ہوں، شاید ہی تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی نے یہ آپ کے پروگرامز میں کوئی یہ بات کی ہو، امام قسطلانی لے کے آئے المواہب اللہ دنیا میں، وہ کہتے کہ اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا نا،
تو نور مصطفیٰ کو تخلیق کر کے پھر اس کو اپنی انوار و تجلیات کے پرتاؤ میں رکھا. کس کو بلا؟ نور مصطفیٰ کو. اس نور پہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا رنگ چڑھایا، اپنے ذاتی اوصاف، اپنی ذاتی صفات کا رنگ چڑھایا. یعنی صفات مصطفیٰ کے رنگ اترتے گئے، صفات الہیہ کے رنگ چڑھتے گئے. اپنے فضل، کرم، شان رحیمیت، کریمیت، سارے رنگ چڑھائے. اور ہزارہ سال تک، پتہ نہیں وہ سال کون سے تھے، نظام شمسی والا سال تو نہیں تھا، پتہ نہیں وہ سال کون سے تھے. امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ سال ہا سال تک وہ رنگ چڑھاتا گیا، اپنی انوار و تجلیات کے پرتاؤ ڈالتا گیا. میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں اویس بھائی، وہ جو اللہ رب العزت تاجدار کائنات پہ اپنی صفات کے رنگ چڑھا رہا تھا، اپنی انوار و تجلیات کے پرتاؤ ڈال رہا تھا، تو کیا وہ جو بدعت الرسول ہے، وہ پاک بی بی فاطمہ بطول زہرا، اس ذات پہ اللہ کی رحمت کی بارش نہیں برس رہی تھی؟ اور اس کی سب سے بڑی دلیل ایک اور سن لیں، جس کو امام عبد الرؤف المناوی اتحاف السائل میں یہ روایت لے کے اہل سنت کے سر کا تاج ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث آپ نے سنی ہوگی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فاطمہ تو ام ابیہا. میرے آقا نے فرمایا، لوگوں سنو، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے. عربی زبان کا ایک قاعدہ، ایک حسن ہے، سب سے فصیح و بلیغ جو لینگویج ہے نا پوری کائنات میں، وہ عربی ہے اور کوئی نہیں. عربی کا قاعدہ ایک حسن یہ ہے کہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جس سے الفاظ جنم لیتے ہیں. فرض کریں علم، عین، لام اور میم، یہ ہے ایک روٹ ورڈ. اب یہ عین، لام اور میم، یہ تین حروف جو ہیں، یہ جو مادہ ہے، یہ جس لفظ میں بھی آپ کو ملے یا جہاں جہاں بھی آپ کو ملے، اس کا جو مادہ ہے نا اس کا معنی ضرور دے گا. یعنی علم، عین، لام اور میم، جاننا، نالج. اب عین، لام اور میم سے بنا معلم، تو معنی کیا ہے؟ علم پڑھانے والا. بے شک وہ ایجوکیشن ہو، یہ کتابیں ہوں، یا کوئی کارپینٹر ہے، وہ بھی تو معلم ہی ہے نا. وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو وہ علم دے رہا ہے، وہ نالج دے رہا ہے، وہ گین کر رہے ہیں، تو معنی آ گیا نا. اسی سے بنا متعلم، علم لینے والا. اسی سے بنا عالم، علم جاننے والا. اسی سے بنا علامہ، وہ بھی صاحب علم کو کہتے. اسی سے بنا معلوم، عین، لام اور میم، جاننا آ گیا نا. اسی طرح عربی کا ایک قاعدہ ہے، یہ جو من ہے نا، جو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فاطمہ ام ابیہا ہے، یہ جو من ہے، من کہتے ہیں اصل کو، اوریجن، بگننگ، جڑ، روٹ، فاؤنڈیشن، آغاز. من قرآن مجید فرقان حمید کی جو پہلی سورہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. یعنی سورہ فاتحہ سے قرآن شروع ہوتا ہے. قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ، قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ. تو اسے پڑھیں، اسے کہتے القرآن. قرآن کی ابتدا، قرآن کا آغاز. اسی طرح جتنے بھی علوم ہیں، جو میری تقدیر میں لکھا ہے، جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہے، قرآن بھی کہتا ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو اسے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لوح محفوظ کو الکتاب. واہ واہ واہ، آ گیا، آغاز آ گیا. اب یہ سائنس بھی کہتی ہے، قرآن بھی کہتا ہے، یہ جو اللہ رب العزت کی یہ زمین ہے، اس کے اوپر پانی ہی پانی تھا. سائنس بھی کہہ رہی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے. اور اس کائنات میں جو زمین کا پہلا ٹکڑا نمودار ہوا ہے، بستی جو بنی ہے، وہ تھی شہر مکہ. اور قرآن سے کیا کہتا ہے؟ القرى. یعنی اس قریہ کی بڑی خاص اور بڑی لطیف بات ہے یہ ویس بھائی، آپ کی توجہ چاہوں گا. یعنی اس کائنات کی ابتدا، اس قریہ، اس بستی کی ابتدا مکہ، وہ بھی القرى. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیا ہے؟ اس میں آپ کو سینکڑوں حوالے دے سکتا ہوں کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے نور کو اللہ نے تخلیق کیا، پھر حضور کے نور سے ساری کائنات بنی ہے. یعنی تاجدار کائنات اصل کائنات ہیں. یا رسول اللہ، آپ اصل کائنات ہیں، ساری کائنات کی اوریجن آپ، ساری کائنات کا مبدا آپ. کوئی آپ کی بھی اصل ہے؟
میرے آقا نے فرمایا لوگو محمد کی اصل کا نام زہرا ہے، اللہ محمد کے مبدا کا نام زہرا ہے، محمد کی بگننگ کا نام زہرا ہے۔ جس نور سے اللہ نے پاک سیدہ کو تخلیق کیا ہے اسی نور سے اللہ نے پاک محمد کو تخلیق کیا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اب کوئی بھی بندہ، کوئی پڑھا لکھا جاہل وہ کہے کہ پاک سیدہ کے بارے میں کلام کروں تو وہ انہی پہ کلام ہو رہا ہے نہ۔ اگر پاک سیدہ کے بارے میں کوئی کلام کرتا ہے یا ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کی توقیر کرتا ہے، ان کا ادب احترام کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ براہ راست رسول اللہ کا ادب ہے، وہ رسول اللہ کی تعظیم اور توقیر ہے۔ ناموس فاطمہ تو زہرا ناموس رسالت سے الگ نہیں، جدا نہیں ہے، جوڑ دیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میری ہے۔ اب مجھے بتائیں پھر اس امت میں آج کل ہم نعرے بھی لگائیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سارا کچھ قربان کرنے کی باتیں کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کے بارے میں اس طرح کا سلوک رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کے بارے میں جو منہ میں آئے میں کہہ دیں، ہم سوچے بھی نہ۔ تو اس امت میں، اس کائنات میں جو سٹیٹس تاجدار کائنات کا ہے نبوت اور رسالت کے علاوہ، وہی سٹیٹس پاک سیدہ فاطمہ بطول زہرا صلوات اللہ علیہا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، اور اس کو جس طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے میرے خیال ہے کہ اس میں نوادرات موجود تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب سیدہ بطول کیوں کہلائی جاتی ہیں؟ بطول سے معنی کیا لیے جاتے ہیں، اور پھر کیا یہ مقام آج بھی کسی کو مل سکتا ہے؟ اصل میں یہ جو میں نے آپ کو شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ عربی کا اپنا ایک حسن ہے، وہ روٹ ورڈ ہوتا ہے، مادہ ہوتا ہے جس سے الفاظ نکلتے ہیں۔ یہ جو بطول ہے یہ بطلن سے نکلا ہے۔ اچھا، جیسے قرآن میں آیا نا تبدیلا، اس کا جو لغوی معنی بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ دنیا سے کٹ کر اللہ سے لو لگانے والی، اسے کہتے ہیں بطول۔ جیسے فاطمہ فتمن سے ہے نا، فتمن یعنی روک بن جانا، ڈھال بن جانا، تو اسی طرح بطول بطلن سے ہے۔ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ترمذی میں یہ روایات بھری پڑی ہیں، بلکہ الاستیاب میں، تاریخ طبری میں، کہ پاک سیدہ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں کو، جو اتنی طویل راتیں ہوتی ہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی، جب انوار و تجلیات کا وہ پرتاؤ ہوتا، جب اللہ کے ساتھ وہ رابطہ ہوتا، دن بھر تو ساری دنیا کے معاملات ہوتے، کہیں چکی چلا رہی ہیں، کہیں حسنین کریمین کے کپڑے واش کر رہی ہیں، یہ سارے معاملات، کہیں مولا علی علیہ السلام کی خدمت کر رہی ہیں، تاجدار کائنات کا دیدار کر رہی ہیں، تو دن بھر تو آپ بزی رہتی، دنیا کے جو دیگر معاملات ہوتے ان کو دیکھتی، چیک کرتی، لیکن جب رات ہوتی تو ساری ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کے فرمایا کرتی تھی، مولا یہ تیری راتیں اتنی مختصر اللہ کہ تیری یہ بندی، تیری یہ فاطمہ جی بھر کے تیری عبادت بھی نہیں کر سکتی۔ یعنی دنیا سے کٹ کر، دنیا کا کوئی ہوش ہی نہ ہو کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی لذتیں کیا ہیں، دنیا کی حلاوتیں کیا ہیں، دنیا کی چاہتیں کیا ہیں، ان سے کٹ کر اللہ کی طرف لو لگانے والی۔ اور یہ پرسنالٹی وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے بچپن میں تاجدار کائنات کی گود میں یہ سارے معاملات شروع کیے تھے، اور گود میں تاجدار کائنات فرمایا کرتے تھے۔ جب پاک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جب آخری وقت آیا نا، بڑا اس میں لطیف نکتہ ہے، آخری وقت آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رو کے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی، یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں، مجھے حیا آ رہی ہے، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑے، میں وہ بات جو میرے دل میں، جو میری ایک خواہش ہے، میں وہ فاطمہ کو کہتی ہوں، فاطمہ آپ کو کہتے ہیں۔ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے کے چلے گئے، تو جب واپس پلٹ کے آئے تو پاک سیدہ کو چونکہ بتا دیا تھا، جب بتا دیا تھا تو اس وقت جب رو کے کہا نا اپنی بیٹی کو، تو ایک جملہ کا ہے، وہ بات میں آگے بتاؤں گا، کہ جملہ کا ہے پاک سیدہ نے، فرمایا امی جان آپ اس وجہ سے پریشان ہیں نا، اس وجہ سے رو رہی ہیں کہ جس طرح آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کے طعن و تشنیع سے بچایا کرتی تھی، میرے بابا جان کی خدمت کرتی تھی، اپنا مال لٹایا کرتی تھی، خطرات کو آپ فیس کرتی تھی، دشمنان رسالت کا آپ سامنا کرتی تھی، روکتی تھی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں
میں آپ کی بیٹی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کا یہ مشن میں جاری رکھوں گی. اللہ اکبر. اور بڑی لطیف بات ہے، امن کا معنی ماں بھی ہوتا ہے نا، تو امن ماں اس لیے ہوتی ہے کہ بچے کی ابتدا ماں سے ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہو گیا آغاز. اور دوسرے پوائنٹ آف ویو سے میں دیکھوں تو ذرا آپ ماں کی جو ذمہ داری ہیں وہ چیک کریں. ماں کیا کام کرتی ہے؟ بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، اس کو غسل دیتی ہے، کنگھی کرتی ہے، تیار کرتی ہے، سارے معاملات دیکھتی ہے. یہی کام ہے نا ماں کے. اور یہ آپ ہماری اہل سنت کی کتابیں بھری پڑھی ہیں. جو ایک ماں کا کردار تھا نا وہ پاک سیدہ نے ادا کیا. اللہ اکبر. دیکھیں اور بھی معاملات تھے لیکن یہ بڑی معروف روایت ہے، آپ نے بھی سنی ہوئی ہے، بخاری میں موجود ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جب آپ ادا کر رہے تھے سین کعبہ میں تو آپ کی پشت مبارک کے اوپر اجڑی لا کے رکھی گئی تو پاک سیدہ نے گرائی اور پھر دفاع کیا حضور علیہ السلام کا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں کھول کے اس میں تیل ڈال کے مالش کیا کرتی تھی، کنگھی کیا کرتی تھی. یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یعنی وہ سارے معاملات جو ایک ماں کا کردار ہوتا ہے وہ پاک سیدہ نے ادا کی. وہ سارے معاملات پاک سیدہ ادا کرتی. تو اس موقع پہ آپ عرض کرتی ہیں امی اس بات کی فکر نہ کیجئے گا، فاطمہ بھی ہے. اور مسئلہ کیا تھا کہ آقا علیہ السلام کی وہ جو ردا تھی نا، وہ جو کملی مبارک تھی، وہ پاک سیدہ چاہتی تھی کہ مجھے اس سے کفن دیا جائے. اللہ اکبر. جب یہ بات پاک سیدہ فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی، بتائی، خدا کی عزت کی قسم جب میں نے یہ پڑھا روایت کو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. جب حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اے خدیجہ صرف اس کے لیے تمہیں حیا آ رہی تھی، یہ سارا کچھ تیرا ہی تو ہے. ادھر اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیج دیا، فرمایا اے محمد یہ وہ خدیجہ الکبریٰ ہے، یہ وہ فاطمہ زہرا کی امی ہے، اس نے اپنا سارا کچھ میرے دین کی خاطر قربان کر دیا. اللہ اکبر. سارا کچھ لٹا دیا تھا، اپنا سارا مال آپ کے قدموں میں ڈھیر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کی غلام ہوں، یہ سارا مال اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دے. اللہ اکبر. آج یہ وہی خدیجہ الکبریٰ ہے. اس کے کفن کا اہتمام ہم کریں گے، اس کا کفن جنت سے ہم بھیجیں گے، اور جنت سے وہ کفن پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا. جنت سے کفن آیا. جنت سے کفن آیا. اور یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم. یہ انسان کی جو عقل ہے، جو انسان کا فہم و ادراک، جو انسان کا شعور ہے، میں اور آپ ساری کائنات بھی مل جائے ان کی حقیقت کو جان نہیں سکتے. یہ وہ ہیں. یہی میں بات دنیا کو بتا رہا ہوں کہ خدارا پاک سیدہ کو رسول سے جدا کر کے نہ دیکھو. یہ سارے کے سارے ایک ہیں، جدا ہے ہی نہیں. اور ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں. میں نے ایک بات کرتا ہوں پھر اگلا سوال لیتا ہوں. میں نے زندگی میں کبھی ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا نہیں دیا. اچھا، سارا تسنن کی کتاب سے ہزاروں لیکچر میرے پڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماعات تک. کتابوں میں کوئی مائی کا لال ایک حوالہ یا میری ایک بات کہیں سے نکال کے لے آئے کہ میں نے کسی شیعہ کتاب کا حوالہ دی. سنیت ہی بتائی ہے، سنیت ہی پڑھائی ہے، سنیت ہی سمجھائی ہے، اور دنیا کو یہ پیغام اور میسج دیا ہے کہ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو مصطفیٰ کریم کی اس شہزادی کو اس طرح گردن جھکا کے تسلیم کرے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت قیمتی جملے ہیں آپ کے. اور پھر آپ نے اہل سنت کے حوالے سے جو بتایا ہے کہ محبت اور مودت کامل ہی نہیں ہے، مگر یہ کہ آج انکساری ان لوگوں کے سامنے ادب کے دامن کو پھیلانا کہ جو واقعی مودت کا تقاضا بھی ہے.